یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، 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 یا شہید کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہم غریبوں کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا بڑا ہی پیارا پروگرام ستارے کربلا کے آج پھر ایک مرتبہ آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ الرحمن جو ہم نے کل جو بیان کیا تھا اس کے آگے کا جو معاملہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ کل بھی اگر آپ ہمارے ساتھ تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف مختصر بطور برکت عرض کیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اور جو آپ کو خلافت آپ کے والد ماجد سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ذریعے سے ملی تھی۔ خلافت کا کچھ حصہ تقریباً 6 ماہ گزار کر آپ نے وہ خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ پھر وہ آگے کیا معاملات چلے، آج انشاءاللہ ہم اس کے آگے سے اسٹارٹ کریں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ آج پھر سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رکن ہند مشاورت شبیر بھائی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آج بھی شبیر بھائی ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج بطور خاص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عظیم صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور بہت سارے ان کے ماشاءاللہ فضائل احادیث کریمہ کے اندر موجود ہیں۔ اور کیا یہ فضیلت کا ہونا کافی نہیں ہے کہ نبی پاک کے صحابی ہیں؟ دیگر فضیلتوں کو ہم اگر یہاں پر نہ بھی گنوائیں تو ایک فضیلت جو ان تمام فضیلتوں پر بڑی ہے وہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اور کچھ آپ کا تعارف، پھر آپ کے فضائل، پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جو سلسلہ رہا، جو آپ کو حکومت عطا کی گئی، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا جو معاملہ آپ کے سپرد کیا گیا، پھر آپ نے اچھے انداز سے ماشاءاللہ وہ خلافت کے معاملات سر انجام دیے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی بہت بڑی فتوحات ہوئی، اسلام کا اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ پرچار ہوا۔ پھر آگے کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں، ان کا تعارف سنتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے جیسے بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر بندہ صحابی ہو جائے، ان کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ صحابی کہتے اسے ہے کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ کہ آپ کے چہرے کو جو دیکھے ایمان کی حالت میں، حیات ظاہری کے ساتھ جب آپ متصف تھے تو ماشاءاللہ وہ صحابی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول، صحیح۔ ساتھ میں اور کیا کیا ان کی ماشاءاللہ نسبتیں اور برکتیں تھیں۔ آپ خود بھی صحابی، سبحان اللہ۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی صحابیہ، اور آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ بھی ہے
اور ہم مسلمانوں کی امی جان یعنی محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں کہا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین یعنی مسلمانوں کے ماموں جان یہ کہلاتے ہیں۔ یہ بھی نسبت ماشاءاللہ ان کو حاصل ہے۔ آپ کا جو نام پاک ہے وہ معاویہ اور کنیت جو ہے ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے، جبکہ ناصر الدین یعنی دین کے مددگار، ناصر الحق یعنی حق کے مددگار، یہ آپ کے ٹائٹل تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دین کی خدمت کرنے والے، ان کو کتنا بڑا لقب ماشاءاللہ ملا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا، جی، اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا قد مبارک روایت میں کہ لمبا تھا، رنگت سفید اور خوبصورت، شخصیت روبدار تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت حلم والے، برداشت کرنے والے، بردبار، باوقار، مالدار، لوگوں میں سردار، کرم فرمانے والے اور انصاف قائم کرنے والے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی اور بردبار بادشاہ تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن یعنی 6 ہجری میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر کچھ تعارف ماشاءاللہ بیان کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بہت سارے فضائل اور کمالات کے جامع ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ تو تھا آپ کا تعارف، کچھ آپ کے ابتدائی حالات، آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی آپ نے سنا ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں۔ اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے آپ پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی آپ ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ کے نام کی بھی علی بھائی خوبی بیان کی جاتی ہے۔ معاویہ کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ ڈھال بننے والا۔ اچھا، ہاں، اس کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے، کئی معنی ہیں، بعض اس کو اچھے معنوں میں لیتے اور بعض جو جن کو پرابلم ہے ان سے وہ ان کے نام کے برے معنی لیتے ہیں۔ جی ہاں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے ڈھال بن گئے ہیں۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال ہے، ایک پردہ ہے جو اس پردے کو چاک کرتا ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے تو وہ پھر یہاں پر رکتا نہیں ہے، وہ معاذ اللہ دیگر صحابہ اکرام کی گستاخی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ گستاخ بن جاتا ہے، تو دنیا و آخرت میں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بے ادبوں سے بچائے اور بے ادبوں کی صحبت سے بھی اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، سبحان اللہ، چونکہ نبی پاک کے صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضائل میں احادیث بھی عطا فرمائی۔ جی ہاں، انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ حاجی صاحب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو احادیث ہیں، جو آپ کی فضیلتیں ہیں، اگر اس کو بھی آپ بطور برکت بیان فرمائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین آپ کے حوالے سے ملتے ہیں جی، اور فضیلت تو بے شمار ہے، اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ ایک فضیلت میں آتا ہے کہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن صاحبہ، ان کے گھر پر تھے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی کیا بات، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ نے دونوں کی محبت دیکھی تو مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو عرض کی، میرے بھائی ہے، کیوں محبت نہ کروں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کتنی پیاری بشارت ہے کہ اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی محبت کرتے ہیں، اور اے ام حبیبہ، جبرائیل و میکائیل علیہم السلام کی محبت سے بڑھ کر
اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا سبحان اللہ. ہے. یعنی جن سے اللہ کے رسول بھی محبت فرمائے، اللہ بھی محبت فرمائے، اللہ کے معصوم فرشتے بھی محبت فرمائیں، تو ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی. کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. کیا بات ہے. دوسرے دن پھر ارشاد فرمائے گا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. سبحان اللہ. تیسرے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. سبحان اللہ. تو تینوں دن یہ بشارت آپ کو ملی اور آپ کا آنا ہوا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی کئی ماشاءاللہ آپ کے فضائل ہیں. ایک روایت میں تو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. واہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا، جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوں گے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بشارت ہے کہ جنت میں تم میرے ساتھ اس طرح ہوں گے. اس کے علاوہ بھی کئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ماشاءاللہ فضیلتیں یہ امت کو یوں کہہ لیجیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبانی آپ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. اور ایک خاص حدیث پاک جس میں ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے اور سمجھنے کے لیے ہے، جو معاذ اللہ عز وجل اس پر کلام کرتے، حالانکہ معلومات ہوتی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم معلومات حاصل کریں اور وہ معلومات حاصل کریں جن کی معلومات حاصل کرنی چاہیے. صحیح. اب بعض مرتبہ نئی معلومات کرنی، اس کی معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جس سے نہیں کرنی ہوتی اس سے معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر معلومات حاصل کرنی ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ مجھے کس چیز کی معلومات حاصل کرنی چاہیے اور کس سے معلومات حاصل کرنی چاہیے. تو ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ بھی موجود تھے. چاروں موجود تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں. اچانک مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ کیا بات. پیارے آقا نے فرمایا، اور ماشاءاللہ صحابہ کرام موجود ہیں، اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ پاک کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں، اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب کی خبر دی، ان قریب تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی. اچھا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا؟ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اللہ پاک کی معافی. کیا فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہ پاک کی معافی، اس کی رضامندی، اللہ کی رضامندی اور جنت میں داخلہ. سبحان اللہ. 3 بشارتیں. نمبر 1 معافی، اللہ پاک کی معافی. نمبر 2 اللہ پاک کی رضامندی. اور نمبر 3 جنت میں داخلہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے. یہ اللہ پاک کی مشیت ہے. صحیح. جو کچھ اگر معاملات ہے یا ہوئے اس میں اللہ پاک کی مشیت ہے. اب اللہ پاک کی مشیت میری ہم سب کی سمجھ میں آئی، یہ ضروری تھوڑی ہماری سمجھ ہے کتنی. صحیح. اگر سمجھانے کے لیے مثال ہے، ورنہ یہ مثال بھی کافی نہیں ہے کہ پہاڑ کے سامنے چونٹی کی کیا حیثیت. یعنی یہ سمجھانے کے لیے
پہاڑ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کی مشیت اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے ہر کام میں حکمت ہے. حکمت ہر ایک کو سمجھ میں آئے یہ ضروری تھوڑی ہے. اب ہم عام بندے ہیں, ہمیں کیا آتا جاتا, ہم اس پر کلام کرنے کے لیے بیٹھے, ایسا کیوں, ویسا کیوں, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا. ارے جناب, اللہ کی جو مرضی ہے, اللہ جو چاہے وہ کرے. ہم اللہ کی مرضی میں کلام کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجال کیا ہے کہ آپ اور میں کلام کریں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ غیب کی خبر دے دی, اور جو کہتے ہیں مقدر کا لکھا, اور پیارے آقا جو فرما دے وہ پتھر کی لکیر ہے, وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر ہم اس میں کلام کر کے کیا کریں گے؟ ہمیں تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. علماء اہل سنت نے جو ہماری رہنمائی اور تربیت کی ہے نا, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. بالکل ایسا ہی کرنا ہے. اور یہ چونکہ مقدر تھا اور ایسا ہونا تھا اور ہوا. اور اس میں جو بھی باتیں ماشاءاللہ شبیر بھائی نے بیان فرمائی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آپس کے مشاجرات ہیں, ٹھیک ہے, تو بعض اوقات آپس میں کچھ باتیں ہو گئیں صحابہ کرام کی. یاد رکھیے گا صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے نا, یہ نبی پاک کے صحابہ ہیں, ٹھیک ہے. امت میں سب سے بڑا مرتبہ ان حضرات کا ہے. اپنے وقت کا ولی ہو, ولیوں کا ولی ہو, غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, اوتاد ہوں, اور مطلب جو اولیاء کرام کی بڑی سے بڑی جو قسمیں ہیں نا, اس پر بھی جو فائز ہوں, ان سے بھی بڑا مرتبہ ایک صحابی کا ہوتا ہے. تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک کے صحابہ ہیں, لہٰذا ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے والا یہ معاملہ ہے. تو لہٰذا اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے, جو ان کے آپس میں معاملات ہوئے, اس کے حوالے سے علماء کرام نے یہ بات صاف صاف بیان فرمائی ہے کہ عوام کو, ٹھیک ہے, عوام کو ان میں پڑھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کچھ بھی ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانے, وہ جانے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے معاملات کو معاف فرما دیا. اور اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ان تمام سے اللہ رب العزت نے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنت. یہ قرآنی نعرہ ہے حاجی صاحب. اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا. تو یہ قرآن کا نعرہ امیر سنت نے ہمیں اس انداز پہ دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنت. ہم کیوں نہ لگائے نا. آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین مل کر لگاتے ہیں, اپنے بھی لگائیں اور بچوں کی بھی تربیت کریں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی ہے, جنتی, حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی ہر جنتی, زوجہ نبی جنتی اور جنتی, ابو سفیان بھی جنتی ہے, معاویہ بھی جنتی جنتی, جنتی 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 جنتی. انشاءاللہ ان کے صدقے ہم بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. صحابہ کرام یقین مانیے کہ بہت بڑی ان کی ذات ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. بندے کو بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ کن کے تعلق سے بات کر رہا ہے نا. بندہ اگر اپنے باپ کے تعلق سے بھی کبھی زبان کھولنے کی کوشش کرتا ہے نا, ان کے تعلق سے لوگوں کے سامنے کوئی باپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, باپ کے تعلق سے لوگوں کے سامنے کچھ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے میرا باپ ہے, میرا باپ ہے, میں کیسے اس کی برائی بیان کروں, کہ اس کی برائی میں کیسے سنوں گا. نہیں, اگر برائی ہوتی بھی ہے تو بندہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے زبان دراز کرنا اور معاذ اللہ ان کے کاموں کو برا بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یہ ہرگز عقل مندی نہیں, سراسر نقصان والی بات ہے. بلکہ امیر علیہ سنت نے تو علی بھائی یہ بھی تربیت فرمائی ہے کہ کوئی عالم ہے, کوئی مقرر ہے, اگر ان سے کبھی کوئی خطا ہو جائے تو اسے چھپانا چاہیے. اب اس کو اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب کوئی ان سے خطا ہو گئی نا, جان بوجھ کر تو کوئی خطا کرتا نہیں ہے, خطا ہو گئی, اب اس کو لوگوں میں وائرل کرنا, لوگوں میں غلط چرچا کرنا, اس سے ہوگا کیا کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے, ان سے دور ہو جائیں گے, ان کی بات نہیں سنیں گے. اور بات علماء کی نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ پھر جہلا کی سنیں گے, جاہلوں کی سنیں گے. پھر ہوگا کیا؟ ان کی باتیں سن کر ہونا کیا ہے؟ تو واقعی کبھی کسی سے, بلکہ یہ تو عالم بڑا مرتبہ ہے, عام مسلمان ہے نا, اس سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو گئی, کیا ہم سے غلطی نہیں ہوتی؟
کیا ہم غلطیوں سے پاک ہیں؟ پاک ذات تو فرشتوں کی ہے اور انبیاء کرام کی. صحیح. معصوم کہتے ہیں نا. ویسے آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو بولتے معصوم ہے، تو ویسے نہ بچہ نہ بڑا کوئی معصوم نہیں ہے. معصوم تو انبیاء کرام ہے اور معصوم تو فرشتے ہیں. ان سے خطا نہ ہوئی نہ کبھی ہو سکتی ہے. یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ جس کا نہ ہو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ عقیدہ رکھنا ہے. مگر ہم جیسا انسان جو ہے نا، یہ خطاؤں کا پتلا ہے. ہم سے خطائیں پچھلے وقت میں بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی، آئندہ بھی ہوگی. اب ہونا یہ چاہیے کہ کبھی کسی سے کوئی خطا ہو گئی، اپنی خطا کو یاد کرے. کسی کی دو برائی، علی بھائی ہم کو آدمی برا لگتا ہے، دو برائی نظر آ گئی، آدمی برا لگتا ہے. ہماری 200 برائی ہے، ہم اپنے آپ کو اتنے اچھے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو بندہ اپنے آپ پر غور کرے. اور اس طریقے سے اگر ذہن بنائیں گے نا، تو پردہ پوشی کرنا عام بندے کی، کسی عالم کی، اللہ نے چاہ تو برکتیں ملے گی. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برائیاں کر کے ہم اپنے ایمان سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کی صحبت سے بچائے. آئیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پاک چل رہا ہے، تو ان کی منقبت کے کچھ اشعار انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، نام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، نام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ. میں ہوں غلام ابن، میں غلام ابن غلام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ. ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسد، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسد. ایک بھی نٹھ ہوتا جو، ایک بھی نٹھ ہوتا جو کام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، نام معاویہ. مولا علی جانا ان کو کبھی برا، مولا علی جانا ان کو کبھی برا. وہ بھی ادب سے لیتے تھے، وہ بھی ادب سے لیتے تھے نام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ. یہ رضا کا فیض کے راشد کے ہاتھ میں، یہ رضا کا فیض کے راشد کے ہاتھ میں. علی میں ہے، علی میں ہے اور جام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، نام معاویہ. کیا بات. اس میں آپ دیکھیں ناظرین، سبحان اللہ، کیا ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے. بڑی پیاری بات یہ بھی ہے شبیر بھائی کہ جو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر خلافت سونپ دی. کیا بات ہے. اگر مجھے بتائیے کیا نبی پاک کے گھرانے والے نبی پاک کے نواسے اتنا بڑا قدم غلط قدم اٹھا سکتے ہیں؟ اتنی بڑی سلطنت اسلامیہ آپ دیکھیں، سبحان اللہ، ایسے شخص کو سونپ دیں جو درست نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور جو یہ کہے اگر یہ کہے کہ امام حسن نے غلط کیا تو کوئی نکل گیا ہے سامنے ایسا بولنے والا؟ یہ کوئی نہیں کہے گا. جو غلط ہوگا یہ کہے گا، جو غلط ہوگا وہ کہے گا. جو صحیح ہوگا وہ کیسے نہیں، جو امیر معاویہ کو جو غلط کہتا ہے نا، وہ بھی یہ بات غلط نہیں کہتا ہے. کیوں نہیں کہتا بھائی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب صحیح فیصلہ کیا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جس کو میں خلافت سونپ رہا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا علی بھائی کہ آپ کی سمجھ زیادہ یا امام حسن کی سمجھ زیادہ؟ آج کل کا بندہ وہ زیادہ سمجھدار ہے یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سمجھدار ہے؟ سبحان اللہ. بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو آپ کو مانا نا. بالکل مانا. آپ حیات ظاہری کے ساتھ جب تک تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو مانا، آپ کی خلافت کو مانا. جی. تو اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. اب آج کل کا بندہ نہ مانے تو اس کا قصور ہے. بالکل. تو آپ نے جب مانا تو ہم کون سا کلام کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ بالکل حقیقی بات ہے. بلکہ یہ جو مشاجرات ہوئے مولا علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے دوران، اس میں بھی کبھی آپ ایک روایت ایسی نہیں بیان کر سکتے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امیر معاویہ کو غلط کہا ہو، برا کہا ہو کہ یہ جو ہے میرے مقابلے میں آیا ہے، اس کا یہ مرتبہ اور یہ وہ. نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے یہ ہمارے بھائی ہیں. کیا بات. ان کو اپنا بھائی فرمایا کرتے تھے. تو یہ لہٰذا لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں شروع کر دی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مولا مشکل کشا سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. ایسی محبت فرماتے تھے کہ جب محفل یا مجمع ہوتا تھا نا تو آپ جو لوگ تھے اس وقت جاننے والے مولا مشکل کشا کو، ان کو کہتے تھے کہ مولا مشکل کشا کے فضائل بیان کریں. سبحان اللہ. اچھا جو فضائل بیان کرتا اس کو تحفے میں 1,000 اشرفیہ تحفے میں دیا کرتے. سبحان اللہ. بس آپ بیٹھ کر ایک ہی مطلب کہتے ہیں نا مولا مشکل کشا کی فضیلت بیان کریں، آپ کے اوصاف بیان کریں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، آپ ان کو تحفہ دیا کرتے. سبحان اللہ. نہیں بڑی محبت آپ سے. اچھا آپ کی محبت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہل بیت سے آپ کی جو محبت تھی نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوتی، تشریف لاتے یہ، آپ ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھ باندھ کر امیر المؤمنین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ ہدیے بھجوایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً. ایک مرتبہ کا تو واقعہ کہ 4 کروڑ کے قریب آپ نے رقم جو ہے وہ اشرفیہ یا دینار آپ نے تحفتاً بھیجی. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً 4 لاکھ کا بھی ایک بار کا تذکرہ ہے کہ 4 لاکھ اشرفیہ آپ نے تحفے میں پیش کی. یعنی آپ ہدیہ تحفہ یہ بھیجا کرتے تھے کیونکہ آپ کو اہل بیت سے بڑی محبت تھی. بے شک محبت تھی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی اس محبت پر ہمیشہ ثابت قدمی نصیب فرمائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزید کچھ اوصاف اگر آپ بیان فرمائیں. آپ کے اوصاف میں تو ماشاءاللہ یعنی آپ کا جو خلافت کا معاملہ تھا نا، جی، بڑی خدمت کا ذہن تھا. آپ حدیثوں سے یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نرمی، سادگی، عاجزی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جب آئے تو 2 صحابی یہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے دونوں کو بٹھایا کہ آپ کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ آج کیا ہوتا ہے ہماری ایک تمنا ہوتی ہے کہ یار میں جاؤں نا لوگ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں. تو آپ کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا بیٹھے رہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اللہ. کتنی عاجزی والا معاملہ تھا. ورنہ تو آج بڑا آئے اور چھوٹا بیٹھا رہے تو منہ بگڑ جاتا ہے. پروٹوکول چاہیے. نام والا آدمی آوے تو بھائی جناب میں جاؤں محفل میں مجمع میں لوگ میرے کو دیکھ کے کھڑے ہونے چاہیے، نہیں کھڑے ہو تو برا لگتا ہے. آپ صحابی اور 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب کھڑے ہو آپ نے ان کو بٹھا دے کہ مہربانی کرے کھڑے نہ ہوں. کتنی عاجزی کا عالم. اس کے علاوہ بردباری آپ کی بہت تھی، صبر کا معاملہ، برداشت کا معاملہ، ساتھ میں بہادر بھی بڑے تھے، خدمت کا جذبہ بھی بڑا تھا. آپ نے تو لنگر خانہ قائم کیا تھا. جو حاجی آتے حج کے لیے
ان کے لیے بھی کھانا ماشاءاللہ پیش کیا کرتے، مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے رمضان کے مہینے میں بھی آپ غریبوں کے لیے لنگر چلایا کرتے تھے. آپ کی مطلب ایک شیڈیول میں تھا لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور آپ کی جو حکومت، آپ کا جو دور گزرا ہے، آپ نے بڑی فتوحات ماشاءاللہ، اسلام کو اس سے بڑے فائدے بھی ہوئے اور ماشاءاللہ بڑی کامیابی بھی ملی. اور آپ نے لوگوں کی بڑی خدمت، بلکہ آپ نے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ایک بندہ مقرر کیا تھا. وہ بندہ جا جا کر کے لوگوں کو پوچھتا تھا کچھ کام ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے. وہ مسائل کو لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہ مسائل کو حل کیا کرتے تھے. یعنی خیر خواہی کا جو جذبہ اور محبت آپ کے دل میں لوگوں کے لیے تھی، یہ زبردست آپ کا حصہ تھا. اس کے علاوہ بچوں سے ماشاءاللہ ایک اپنی بھی تربیت کا بہت سارا بہترین حصہ ہو جائے گا. اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر کے بل لیٹے تھے اور آپ کے سینے پر ایک بچہ تھا جس کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے. میں نے یہ دیکھ کر عرض کی امیر المؤمنین اس بچے کو ہٹا دیں. فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جس کا کوئی بچہ ہو تو وہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے. ایک اور اس طرح کا واقعہ ہے کہ آپ کے گلے میں رسی تھی اور ایک بچہ اس رسی کو کھینچ رہا تھا. تو ایک شخص آئے تو دیکھا امیر المؤمنین یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے کہ جس کا کوئی بچہ ہو وہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے. تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ گھر میں جن کے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ پیار کرے، محبت کرے، چومے، خیر خواہی کرے، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرے. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دارالفراح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو واقعی جن کے بچے ہیں یا دوسروں کے بچے ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں. واقعی بچے خوش ہوں گے، اللہ نے چاہا تو اپنوں کو بھی برکت ملے گی. تو ان کی سیرت سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی. یہ بھی ہے کہ ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، صبر برداشت ہمارے اندر ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ناظرین الحمدللہ بہت ساری گفتگو ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، ان کے کمالات پر، اور نبی پاک نے جو ان کے لیے دعائیں فرمائی، جو فضائل فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایک کمال عطا فرمایا. اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے دیگر خلافتوں کا آپ کے سامنے جو دور تھا، خلافت راشدہ جو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 30 سال کی جو مکمل ہوئی اور مقدس وہ ادوار چلتے چلے آئے، ماشاءاللہ وہ خلافت چلی. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ منصب آیا اور پھر آپ نے بھی بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلایا اور پوری دنیائے مملکت اسلامیہ تھی وہ آپ کے انڈر میں آئی اور بہت اچھے انداز سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام کو لے کر کے چلے. اچھا علی بھائی، یہ خلیفہ جو بنے نا، اس کے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا ان کو گورنر بنایا تھا. جی بالکل. اور بھی اس طرح کی کئی خدمات اس اور وقت سے ان میں کوالٹی جو نا بادشاہ والی، مطلب ایک بڑا روب دار ان کا مقام و مرتبہ، تو پہلے سے یہ خدمت کرتے چلے آئے بالکل ایسے ہی. اور ان کو یہ خدمت ماشاءاللہ خلافت کی بھی ملی. الحمدللہ. نہیں اس وقت سے ہی آپ نے جو بتایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی ان کو گورنری کا منصب تو ملا ہوا تھا. پھر آگے ماشاءاللہ یہ چلتے اللہ کی رحمت سے پھر وہ ایک وقت یہ آئے کہ خود امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کا سمجھیے کہ حکمران بنا دیا، بادشاہ بنا دیا. تو یوں پوری مملکت اسلامیہ کے آپ بادشاہ بنے اور جو ملک شام تھا یہ اس وقت ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ماشاءاللہ بنا اور وہاں پر جو ہے نا وہ اسلامی حکومت قائم ہوئی. اس انداز سے ماشاءاللہ یہ لے کر چلے. تو پھر یہ کہ تمام صحابہ کرام نے آپ کی بیعت کی، جو مدینہ پاک میں تھے، مکہ پاک میں تھے، جتنے بھی تھے جہاں پر، سب نے آپ کی بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ اور اپنا امام مانا. بہرحال یہ سلسلہ چلا اور ایک وقت تک، ایک لمبے عرصے تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ معاملات سر انجام دیے، بہت اچھے انداز سے آپ لے کر چلے. تو یقیناً پھر ایک وقت آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے. تو وہ کیا واقعات تھے، اگر اس پر بھی کچھ ارشاد فرمایا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاءاللہ جو خدمات کی، جی اس کے بعد ظاہر سی بات ہے موت ہر ایک کو آنی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کا بھی جو عالم تھا نا، بڑا نرالا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے آپ بڑی محبت کرتے تھے. آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخون مبارک، اس کے علاوہ اور بھی تبرکات تھے
یہ ماشاءاللہ سنبھال کر رکھے تھے اور وصیت کی تھی جب میں مروں نا تو اس کو میرے چہرے پر میری آنکھوں پر رکھ دیجئے گا، امید ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے مجھے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں دنیا سے آپ کی رخصتی ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ کا جو بیٹا تھا یزید پلید پھر وہ خلافت پر آیا، اور یوں سلسلہ آگے تک پھر انشاءاللہ پھر اس کے گفتگو بعد مزید کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ تو پھر یہ کہ یعنی یزید جو ہے وہ تخت سلطنت پر بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد سے جو معاملات ہوئے، اب اصل جو کربلا کا واقعہ ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم اسٹارٹ لیں گے، آگے کیا کیا معاملات ہوئے، پھر کیا معاملہ ہوا۔ اور اس دوران یاد رکھیے گا، ابھی چونکہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے تھے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت ہو چکی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے ختم ہونے تک حیات ہیں، اور آپ نے کبھی بھی اس دوران جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر کبھی بات نہیں کی کہ جو ہے نا خلافت آپ کو نہیں میرے پاس ہونی چاہیے، ہمارے خاندان میں ہونی چاہیے، کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور یزید پلید جو ہے وہ تخت پر بیٹھا، اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان کیا جو ہے وہ معاملات چلے، انشاءاللہ ہم اس کو اب نیکسٹ ایپیسوڈ سے بیان کریں گے۔ مزید دلچسپی اس میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بہت اہم آگے کے یہ پروگرام ہونے والے ہیں محرم کے ان ایام کے اندر۔ صحیح معلومات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ آپ رہیں اور اس پروگرام کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا۔